بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 11، صفحہ نمبر 428۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلهم یرجعون۔ اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب سے ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ان پر جو ایمان لائے، دن کے شروع میں، اور انکار کر دو دن کے آخر میں تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور نہ مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہو بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے کہ دیا گیا کوئی مانند اس کے جو دیے گئے تم، یا جھگڑیں وہ تم سے تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دیتے ہیں وہ اس کو جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گنجائش والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خاص کرتے ہیں اپنی مہربانی کے ساتھ جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں بڑا۔ مختصر ترکیب۔ ان سے پہلے لام اجلیہ معذوف ہے اور اس کا تعلق لا تؤمنوا سے ہے، اور قل ان الہدی ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے۔ حاجہ محاجتاً جھگڑا کرنا، دلیل میں غالب آنا، یہ مضمون سورۃ البقرہ آیت 76 میں بھی ہے۔ اور یحاجوکم سے پہلے لأن مقدر ہے اور واو احد الامرین کے لیے ہے، دونوں باتیں جمع نہیں ہوں گی۔ وفد نجران کی طرح مدینہ کے یہود نے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ نجران والوں کے بحث و مباحثہ کا انجیل کی بشارتوں کے انکار، ان کی غلط تعویلیں کرنے کا اور بشارتوں کو چھپانے کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا، ان کو مرتد بنانا اور مشرکوں کو ایمان سے روکنا تھا۔ اب اس کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ یہود بھی ایسی ہی چال چل چکے ہیں۔ مدینہ میں جو یہود کے بڑے تھے انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے ایک سکیم بنائی، ایک جماعت تیار کی جو صبح میں ایمان لائے اور شام میں مرتد ہو جائے۔ چونکہ عرب یہود کا علمی تفوق مانتے تھے، اس لیے ضعیف الایمان مسلمانوں کے پیر اکھڑ جائیں اور مرتد ہو جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے، جبھی یہ فرزانے پیچھے ہٹ گئے، اور جن لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا ان کو تاکید کی تھی کہ صرف مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ حقیقتاً مسلمان نہیں ہونا بات بہرحال اپنے بڑوں کی ماننی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چے درکان نمک درفت نمک شد، نمک کی کان میں جو گرا وہ نمک بن گیا، ایسا نہ ہو جائے۔ یہودیت میں مضبوط رہنا، اپنے بڑوں کے علاوہ کسی کی بات مت ماننا۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ کلام روک کر ارشاد فرماتے ہیں، یہ کیسا اندھا گروہی تعصب ہے۔ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس پیغمبر کے ذریعے آئے اس کو قبول کرنا چاہیے، خواہ اسرائیلی پیغمبر کے ذریعے آئے یا اسماعیلی۔ اس کے بعد سلسلہ کلام پیچھے لوٹا ہے کہ یہود کے اکابر نے اعلی کار لوگوں کو یہ پٹی کیوں پڑھائی۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک دنیا کے تعلق سے، دوسری آخرت کے تعلق سے۔ دنیا کے تعلق سے اس کی وجہ حسد، جلن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ شرف اور اعزاز بنی اسحاق و یعقوب میں رہا، اب یہ تمغہ بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا؟ یہ حسد ہی ایسی رذیل حرکت پر ابھار رہا ہے، اور یہ مقصد اس صورت میں ہوگا جب محض بناوٹ ہو، اور آخرت کے اعتبار سے جب کہ وہ واقعی مسلمان ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی کورٹ میں مسلمان تم پر غالب نہ آ جائیں۔
اگر تم واقعتاً مسلمان ہو گئے تو وہ تم کو اسلام کی حقانیت کی دلیل میں پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے یہود اسلام کی حقانیت جانتے تھے، دیکھو ان کے یہ چند حضرات مسلمان ہو گئے تھے، بس تم مقدمہ ہار جاؤ گے اور وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اس لیے صرف ظاہر داری کرنی ہے، حقیقتاً مسلمان نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں، یہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہیں دیں، اور ایسا نہیں کہ کوٹا کم پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والے ہیں، البتہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت کا مستحق کون ہے۔ اسی کو عنایت فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کا فضل و کرم بے نہایت ہے۔ ترجمہ: اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، قرآن پر ایمان لاؤ جو اتارا گیا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں دن کے شروع حصہ میں، اور انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید وہ مرتد ہو جائیں اور بات نہ مانو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہو بے شک ہدایت رہنمائی اللہ کی ہدایت ہے، بہی وجہ کہ کوئی دوسرا دیا گیا اس کے معنی جو تم دیے گئے، یعنی بنی اسماعیل کو نبوت کیوں ملی، اس جلن میں حقیقتاً ایمان نہیں لانا، یا اس لیے کہ وہ لوگ دلیل میں غالب آ جائیں گے تمہارے پروردگار کے پاس۔ کہو بے شک فضل مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گنجائش والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اپنی مہربانی کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمن بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک، اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ڈھیر سارا مال سپرد کر دے گا وہ اس کو تیری طرف۔ ومنہم من ان تأمن بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک اشرفی نہیں سپرد کرے گا وہ اس کو تیری طرف مگر جب تک رہے تو اس پر کھڑا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ یہ بات بہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں میں کوئی راہ گناہ، اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ درا حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب میں امانت دار بھی ہیں اور بے ایمان بھی۔ گزشتہ آیت میں جن یہود کا ذکر آیا ہے وہ برے لوگ تھے، اب بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھلے لوگ بھی ہیں، اعلیٰ درجہ کی دیانت دار اور امانت دار بھی ہیں۔ اگر ان کے پاس سونے کا ڈھیر امانت رکھا جائے تو رتی بھر خیانت نہیں کریں گے، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ البتہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 4 پیسے پر نیت خراب کر لیتے ہیں، ان کے سر پر مسلط رہا جائے تو امانت دار بنتے ہیں ورنہ مکر جائیں گے۔ یہی بد اتوار لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور ناحق پرایا مال کھانے کے لیے انہوں نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ عرب کے امیوں کا مال جس طرح ملے روا ہے، غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹا مسئلہ اللہ کے نام لگایا ہے، کسی کی بھی امانت میں خیانت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ آیت پاک۔ اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال امانت رکھیں تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھیں تو وہ اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ بات وہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے مال میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کے نام جھوٹ لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنا قول و قرار اور ڈرا بچا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے قول و قرار کے بدل اپنی قسموں کے بدل پونجی تھوڑی۔ اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔
یہ لوگ نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہیں بات کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور نہیں دیکھیں گے وہ ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہیں پاک صاف کریں گے ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ عہد ہو اپنا قول و قرار یعنی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اضافت فاعل کی طرف ہے، اور عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا قول و قرار اضافت مفعول کی طرف ہے۔ تمام انسانوں نے عہد الست میں اللہ کے ذات بندگی کا عہد کیا ہے۔ تقوی کے اصطلاحی معنی اللہ سے ڈرنا بھی ہیں، اور لغوی معنی نقض عہد سے بچنا بھی۔ بعہد اللہ میں با متروک پر داخل ہوئی ہے، جس کو چھوڑا ہے وہ قلیل سمن لیا ہے، بس سمن قلیل ماخوذ ہے۔ خلاق خیر و بھلائی کا حصہ نصیب کہا جاتا ہے۔ فلان لا خلاق لہ، اس کو بھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہر کسی سے کیا ہوا قول و قرار پورا کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ بعض اہل کتاب بددیانت ہوتے ہیں، خاص طور پر غیر مذہب والوں کی امانت سے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ خیانت اور بدعہدی بہرحال گناہ ہے۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ جو کوئی اپنے قول و قرار کا وفا نہیں کرے گا، نقض عہد کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں لوگوں سے کیے ہوئے قول و قرار کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اللہ کے کیے ہوئے قول و قرار کی خلاف ورزی کی ممانعت ہے۔ بلی من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ترجمہ کیوں نہیں یعنی امانت میں خیانت گناہ کیوں نہیں، خواہ غیر مذہب والوں کی امانت ہو۔ جس نے اپنا قول و قرار پورا کیا اور نقض عہد سے بچا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ عدالت میں جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور عدالت میں جھوٹی قسم کھانا وبال ڈھاتا ہے۔ عدالت میں جب مقدمہ چلتا ہے تو قاضی مدعی سے گواہ طلب کرتا ہے، گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو یمین و صبر روکی ہوئی قسم کہتے ہیں۔ یہ قسم اگر مدعا علیہ جانتے ہوئے جھوٹی کھائے تو وہ دنیا میں بھی تباہی لاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم کا حقدار بناتی ہے۔ آیت کے شان نزول۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ جو حضر موت کے باشندے تھے، ایک یہودی سے زمین کا جھگڑا ہوا۔ وہ زمین اشعث کے دادا سے اس یہودی کے دادا نے غصب کی تھی۔ اشعث اس کا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعث سے گواہ طلب کیے، کیونکہ وہ مدعی تھے، وہ گواہ پیش نہ کر سکے کیونکہ اس معاملہ کا دیکھنے والا کوئی شخص زندہ نہیں تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو قسم کہلانی چاہیے۔ حضرت اشعث نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ یہودی ہے، جھوٹی قسم کھا کر میرا مال ہڑپ کر جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ، جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں اس عہد و پیمان کے بدلے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور اپنی قسموں کے عوض میں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں رحمت میں کچھ حصہ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ ان سے خوشی سے کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن مہربانی سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ملحوظہ، ایسی آیت پہلے سورۃ البقرہ 174 میں گزری ہے، وہاں جو تفسیر ہے وہی یہاں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک جماعت ہے جو موڑتی ہے اپنی زبانیں اللہ کی کتاب کے ساتھ تاکہ گمان کرو تم اس کو اللہ کی کتاب سے۔ وما هو من الکتاب، درا لیکن نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب سے۔ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، درا لیکن نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب سے،
اور کہتے ہیں وہ کہ وہ پڑا ہوا اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ دراں لے کے وہ جانتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ نہیں جائز تھا کسی انسان کے لیے کہ دیں اس کو اللہ تعالیٰ آسمانی اور فہم و فراست اور نبوت، پھر کہے وہ لوگوں سے ہو جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ ہو تم اللہ والے اس وجہ سے کہ تھے تم سکھلاتے لوگوں کو اللہ کی کتاب، اس وجہ سے کہ تھے تم پڑھتے۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور نہیں حکم دے گا وہ تم کو کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خود مختار، کیا حکم دے گا تم کو اللہ کے انکار کا بعد اس کے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو۔ مختصر ترکیب: یلوونہ مضارع جمع مذکر غائب، لوا یلوی ضاد لین موڑنا مروڑنا، پھیرنا گھمانا، لوا لسانہ ولوا بلسانہ زبان پھیر لی زبان گھما دی، یعنی جھوٹ کہا خود اپنی طرف سے بات گھڑ دی۔ عیسائیوں وفد نجران نے عہد الست میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے 2 اقرار توڑے۔ گزشتہ آیت میں 2 باتوں پر سخت وعید آئی ہے، ایک اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو دنیاوی مفاد کے لیے توڑنا، دوم کورٹ میں جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کر لینا۔ دوسری بات کی وضاحت شان نزول کی روایت کی روشنی میں اوپر آ گئی ہے۔ اب پہلی بات لیتے ہیں۔ وفد نجران نے عیسائیوں نے عہد الست میں اللہ پاک سے کیے ہوئے 2 اقرار توڑے، یہ سنگین گناہ ہے۔ 1، تمام انسانوں نے بلا واسطہ اللہ ہی کی ربوبیت اقرار کیا ہے۔ اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رب مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ اس نقض عہد کا ذکر زیر تفسیر آیات میں ہے۔ 2، تمام امتوں نے انبیاء کے واسطے اپنے انبیاء کے واسطے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا اقرار کیا ہے۔ اب وفد نجران ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نقض عہد کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ عیسائیوں کی تثلیث: عیسائی تثلیث 3 خداؤں کے قائل ہیں، ایک بڑا اور اصل خدا مانتے ہیں، اس کو باپ کہتے ہیں، دوسرے نمبر کا خدا مانتے ہیں، اس کو بیٹا کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے نمبر کا خدا مانتے ہیں، اس کو روح القدس پاکیزہ روح کہتے ہیں، معلوم نہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ کوئی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو مراد لیتے ہیں، کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، پھر وہ تین کو ایک بناتے ہیں۔ الحکم اور الحکمت ایک ہیں، فہم دانش مندی کی باتیں، انبیاء کی حدیثیں، ربانی اللہ والا، الف نون زائدتان اور یا نسبت کی، بما ما مصدریہ، درس نون درسن، الکتاب غور سے پڑھنا مطالعہ کرنا، مراد دوسری دینی کتابیں ہیں۔ اپنی تثلیث انجیل سے ثابت کرتے ہیں، یا تو انجیل میں تحریف کر کے، یا کچھ کا کچھ پڑھ کر کے، یا غلط تعویل کر کے۔ بہرحال یہ نقض عہد ہے۔ انہوں نے عہد الست میں جو صرف اللہ ہی کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، جس کی ان کو سخت سزا ملے گی کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں۔ لندن میں میری یورپ کے سربراہ ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو میری مسجد قباء میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، چرچ میں نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہاں شرک ہوتا ہے اور ہم ایسی جگہ نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ اہل کتاب عیسائی اپنی آسمانی کتاب انجیل میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر ایسے لے جا پڑھتے ہیں کہ ناواقف سننے والا دھوکہ کھا جائے، بلکہ جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ وہ مضمون اللہ کے پاس سے نہیں آیا، خود ساختہ ہے، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے اپنی کتاب عقل و فہم اور نبوت سے سرفراز کیا وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو چھوڑو مجھے معبود بناؤ اور میرے بندے بنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، وہ لوگوں کو یہ تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے، کہیں گے اللہ والے بنو، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دی ہے جس کو تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو
اور دیگر مذہبی کتابیں بھی پڑھتے ہو، ان میں یہی تعلیم ہے کہ اللہ والے بنو، اس کی بندگی کرو، کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ کبھی یہ تعلیم نہیں دے سکتے کہ فرشتوں جبریل علیہ السلام کو اور نبیوں کو، یعنی خود ان کو خود مختار بناؤ۔ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ تمہیں کافر کیسے بنائیں گے؟ بادشاہ سفارت اسی کو سونپتا ہے جو حکومت کا وفادار ہو اور لوگوں کو وفاداری کی تعلیم دے۔ اگر وہ بغاوت کی تعلیم دے تو اسے رسول نہیں بنایا جاتا۔ آیات پاک۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑتے اور کچھ کا کچھ پڑھتے ہیں تاکہ تم اس سے پڑھے ہوئے کو اللہ کی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں، خود ساختہ کلام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑھایا ہوا اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کے نام جھوٹ لگاتے ہیں۔ کسی انسان سے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانی کتاب، عقل و فہم اور نبوت عطا کریں۔ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو رہنے دو، میرے بندے بن جاؤ۔ مشرکین بڑے خدا کو مانتے ضرور ہیں مگر اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ کہے گا اللہ والے بنو، کیونکہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم دیگر مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہو جن میں اللہ ہی کی بندگی کا حکم ہے۔ وہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب معبود بنا لو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے انکار کا حکم دے گا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد۔ یہ ناممکن بات ہے کہ غیر اللہ کی بندگی کفر ہے، بس تثلیث سے باز آؤ، یہ نقض عہد ہے۔ فائدہ: الملائکہ جمع لائے ہیں، حالانکہ مراد جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، پس آیت ان کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح النبیین کو بھی جمع لائے ہیں، اگرچہ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہود عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، پس آیت ان کو بھی شامل ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔